بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ ایک نایاب کتاب احمدیہ تحریک، یہ کتاب وادی سواں کے عظیم رہنما ملک محمد جعفر خان، جنہوں نے قادیانیت سے طائب ہونے کے بعد لکھی، غالباً 1956 میں یہ کتاب لکھی، پھر 60 سال بعد یہ شائع ہوئی، لیکن یہ کتاب نایاب ہے اور میں اس کتاب کی تلاش میں رہا۔ بالآخر مجھے ان کی ہونہار صاحبزادی ساجدہ جعفر نے، جو وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کے اعلیٰ عہدوں سے ریٹائر ہوئی ہیں، انہوں نے مجھے فراہم کی اور پھر یہ کہا بھی کہ آپ اس کتاب پر اپنا تبصرہ کریں، تو میں آج اس پہ ویلاگ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں قادیانیت کا کھل کر احتساب کیا گیا ہے۔ ملک محمد جعفر مرحوم کا تعلق چونکہ پنڈوری سے ہے، اور پنڈوری ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے پہلے ہی جرنیلوں کی یہ سرزمین ہے، جس میں جنرل اختر اور جنرل عبدالعلی ملک پیدا ہوئے، بڑے نامی گرام لوگ تھے، تو یہ اس خاندان سے تعلق تھا۔ اس خاندان سے تعلق کے بعد جب ان کو اسلام کی حقانیت اور ختم نبوت کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوا تو وہ طائب ہو کر مسلمان ہوئے اور پھر ایک مارکۃ العراء کتاب لکھی۔ ملک جعفر کے بارے میں آج شاید لوگ نہیں جانتے ہوں گے یہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ ناظرین کرام، ان کا تعلق پنڈوری سے تو تھا ہی، لیکن یہ شخصیت پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن رہے، اور اس قومی اسمبلی کے رکن رہے اس حلقے کے جو آج 5 حلقوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ اسلام آباد سے شروع ہوتا تھا، چوترے تک جا کر ختم ہوتا تھا۔ بہرحال ملک جعفر وزیر مملکت بھی رہے، ان کے پاس بڑے عہدے بھی رہے، اور اس کے باوجود وہ لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے، اور پھر انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ جو قادیانیت کو اس کی اصل شکل میں پیش کر دیا۔ قادیانیت کیا ہے؟ قارئین کرام، ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ یہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک اس کی اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، ملک محمد جعفر صاحب کا تعلق تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ پنڈوری سے تعلق تھا۔ ان کے والد محترم کا نام ملک نیاز علی تھا، جبکہ دادا کا نام ملک روشن علی تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے چک بیلی خان میں حاصل کی، پھر میٹرک 1931 میں قادیان سے کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ قادیانیوں کے کتنے قریب تھے۔ پھر انٹرمیڈیٹ انہوں نے گورنمنٹ کالج کیمبل پور سے کیا۔ آج کیمبل پور کا نام نہیں ہے، آج کیمبل پور کا نام اٹک ہے۔ پھر گریجویشن انہوں نے گورڈن کالج سے کی، لاہور سے کیا۔ تحریک پاکستان میں 1940 میں انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ وکالت کا آغاز 1941 میں کیا۔ وہ سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ضلع کیمل پور رہے 1941 میں۔ صحافتی زندگی کا بھی انہوں نے آغاز کیا۔ 50 اور 51 تک وہ صحافت سے وابستہ بھی رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے 1969 میں شمولیت کی، یعنی کہ یہ ان ابتدائی ارکان میں شامل تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت کو قبول کیا۔ یہ 1970 کی قومی اسمبلی کو رکن منتخب ہوئے، پھر وزیر ثقافت، اقلیتی امور، سائنس اور ٹیکنالوجی اور اطلاعات و نشریات رہے۔ یہ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس، لوک ورثہ اکیڈمی، نیشنل بک فاؤنڈیشن، یہ سارے ادارے ان کے زمانے میں قائم ہوئے۔ بنگلہ دیش کو تسلیم کروانے کی
بھی کامیاب مساعی انہوں نے کی۔ پاکستانی قیدیوں کی بھارت سے بحفاظت واپسی میں بھی ان کی کامیاب حکمت عملی تھی۔ تو ناظرین کرام، قادیانیت ایک ایسا فتنہ ہے جس کے دور دور تک اثرات پائے جاتے ہیں، اور جو شخص قادیانیوں کے چنگل سے نکل آئے اور حقائق بیان کرے، انہوں نے ایک پہلا جو اس کا پیش لفظ ہے کہ خط ہے انہوں نے لکھا، جو اس میں انہوں نے تفصیل سے بیان کیا کہ وہ ایک احمدیت پر ایک کتاب لکھ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کی تفصیل بتائی کہ کس طرح وہ قادیانیت سے الگ ہوئے اور ان پر کس طرح حقیقت آشکار ہوئی، اور انہیں معلوم ہوا کہ قادیانیت جو ہے یہ ایک ایسا شوشہ ہے کہ جو مذہب کے ساتھ تصادم ہے، عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ تصادم ہے۔ جو شخص اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ شخص مسلمانوں کے دائرے سے خارج ہے۔ تو میں یہ ایک بات کہوں گا کہ یہ وادی سواں کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کی سرزمین سے ایک ایسا شخص پیدا ہوا، ایک ایسا لکھاری پیدا ہوا جس نے پوری دنیا کے سامنے قادیانیت کی حقیقت کو واشکار کر دیا، اور پھر عالمی مجلس تعویض ختم نبوت کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو ری پرنٹ کیا اور شائع کیا۔ آج یہ کتاب نایاب ہے۔ جن لوگوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی انہیں پڑھنا چاہیے اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیت کی اصل شکل کیا ہے۔ شکریہ۔